قارون بنی اسرائیل کا ایک نہایت امیر مگر انتہائی مغرور شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بے شمار خزانے عطا کیے تھے، یہاں تک کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے کئی اونٹوں کا سہارا لیا جاتا تھا۔ اس کی دولت کا عالم یہ تھا کہ لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے اور بعض اس جیسی زندگی کی خواہش کرنے لگتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار اسے نصیحت کرتے کہ یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں تکبر نہ کر اور اللہ کے راستے میں خرچ کر، مگر قارون غرور میں ڈوبا ہوا کہتا یہ سب مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ اس نے نہ صرف نصیحت کو ٹھکرایا بلکہ اپنی سرکشی میں حد سے آگے بڑھ گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانے کے لیے ایک سنگین سازش کی۔ اس نے ایک عورت کو لالچ دے کر تیار کیا کہ وہ مجمع کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا جھوٹا الزام لگا دے۔ جب لوگ جمع ہوئے تو اس عورت نے وہی الزام لگانے کی کوشش کی، مگر اللہ نے سچ کو ظاہر کر دیا۔ وہ عورت ڈر گئی اور سچ بول اٹھی کہ قارون نے ہی اسے جھوٹ بولنے کے لیے مجبور کیا تھا۔ یہ سن کر لوگ ہکا بکا رہ گئے اور قارون کی حقیقت سب کے سامنے آ گئی۔ اس کی سرکشی اور تکبر اب کھل کر ظاہر ہو چکا تھا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، زمین کو تمہارے تابع کر دیا گیا ہے، تم اسے جو حکم دو گے وہ مانے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی طرف دیکھا اور فرمایا اے زمین اسے نگل جا۔ اچانک زمین پھٹنے لگی اور قارون اس میں دھسنے لگا۔ وہ گھبرا کر اپنے محل کی طرف بھاگا مگر عذاب سے بچ نہ سکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے زمین اسے اور اس کے خزانوں کو بھی نگل جا۔ زمین نے حکم مانا اور قارون اپنے مال، محل اور خزانوں سمیت زمین میں دھستا چلا گیا۔ وہی خزانے جن کی چابیاں اٹھانے کے لیے اونٹ لگتے تھے سب زمین میں غائب ہو گئے۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر لرز گئے۔ جو کل اس کی دولت پر رشک کرتے تھے وہی آج کہنے لگے اللہ جسے چاہے دیتا ہے اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر مہربان نہ ہوتا تو ہم بھی ہلاک ہو جاتے۔